مجاہدو مجاہدو لگاؤ ضرب حیدری، لگاؤ ضرب حیدری، ضرب حیدری حیدری، ضرب حیدری حیدری، مجاہدو مجاہدو لگاؤ ضرب حیدری، لگاؤ ضرب حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے اس موصوف کی گفتگو سماعت فرمائی۔ 4 منٹ اور 50 سیکنڈ کی یہ گفتگو ہے۔ 4 منٹ اور 50 سیکنڈ میں اس نے 5 جھوٹ بولے ہیں، ایک تضاد بیانی ہے اور 2-4 اس کے دھوکے ہیں۔ جھوٹ نمبر 1 یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے قبرستان میں مدفون ہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے وقت وہاں یہودیوں کا تو دور کی بات، مطلق قبرستان بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ وہاں تو جو الفاظ آتے ہیں وہ حش کوكب کے آتے ہیں۔ مجھے آج تک کوئی ایسی لغت نہیں ملی کہ جس میں حش کوكب کا معنی یہودیوں کا قبرستان ہو۔ ایک جھوٹ اس کا یہ ہے۔ اور دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن کا فیصلہ ہے کہ بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا، یہ اس میں کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ قرآن کا تو یہ فیصلہ ہے لیکن تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تمہارا عقیدہ تو یہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، فروع کافی، جلد 7 ہے اور صفحہ نمبر 127 ہے۔ اس میں تو باقاعدہ باب لکھا ہوا ہے، باب ان النساء لا یرثن من العقار شیئا۔ یہ تو مطلق جاہل ہے، اس کو تو اپنے مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ عورت کو، بیوی کو جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، اور ادھر سے کہہ رہا ہے کہ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے اور قرآن کا بھی فیصلہ ہے کہ بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا۔ یہ تو مطلق جاہل ہے، اس کو تو اپنی کتابوں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ جھوٹ نمبر 2 اور جھوٹ نمبر 3 کہ سب ملکیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ترکہ ہے، یہ ساری ملکیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس آیت سے آگے چل کر سورہ نساء ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک بیٹی ہو تو اس کو آدھا ملے گا۔ ادھر سے کہتے ہو نبی کی ایک بیٹی ہے اور پھر کہتے ہو سب ملکیت حضرت فاطمہ کی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اگر ایک بیٹی ہو تو اس کو نصف ملے گا۔ تو یہ بھی اس کا تیسرا جھوٹ ہے۔ اور چوتھا جھوٹ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث پیش کی کہ انبیاء کرام کی جو ہے مالی وراثت نہیں ہوتی، تو کہتا ہے یہ حدیث ہم نہیں مانتے۔ اچھا، آپ نہیں مانتے؟ یہ دیکھیں، یہ اصول کافی میرے ہاتھ میں ہے اور جلد 1 ہے اور صفحہ نمبر 34 ہے۔ اس میں باقاعدہ یہ ایک روایت ہے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم فمن اخذ منہ اخذ بحظ وافر، کہ انبیاء کرام کی مالی میراث نہیں ہوتی، وہ اپنی وراثت میں درہموں اور دینار کو نہیں چھوڑتے، وہ تو وراثت میں علم چھوڑتے ہیں۔ یہ تو تمہارے مذہب کے اندر یہ بات موجود ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ ہم تو اس کو نہیں مانتے؟ اس کو اپنے مذہب کی کتابوں کا پتہ نہیں ہے۔ تمہاری مذہبی کتاب ہے اصول کافی، یہ صفحے اول کی کتاب ہے۔ یہ جھوٹ نمبر اس کا 4 ہے۔ 5واں جھوٹ اس نے یہ بولا ہے کہ شیعہ اور سنی میں یہی ہے کہ ازواج کو کچھ نہیں ملے گا۔ جناب، ہمارے مذہب کا جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ کو بولنے کا حق بھی نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں وہی ہے جو قرآن مجید میں ہے کہ بیوی کو حق ملے گا۔ اور اس کی جو آگے تضاد بیانی ہے، ایک جملے میں کہتا ہے کہ بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور دوسرے جملے میں کہتا ہے کہ شیعہ سنی میں یہی ہے کہ بیوی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب ایک جملے میں کہہ رہا ہے کہ بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور دوسرے جملے میں کہہ رہا ہے کہ شیعہ سنی میں یہی ہے کہ بیوی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ تضاد بیانی اس کی گفتگو میں آپ سن سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو دھوکہ دیتا ہے، اور دھوکے میں یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، کہ نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ تو یہ تدفین کیسے ہوئی؟ جناب کو پتہ نہیں ہے کہ اصول کافی جلد 1 اور صفحہ نمبر 451 ہے،
اور اس میں یہ روایت ہے کہ قال لما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلت علیہ الملائکۃ والمہاجرون والانصار فوجن فوجن. تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد تمام صحابہ، مہاجرین، انصار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جنازہ پڑھا. اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے گھر میں، حجرے میں صحابہ، مہاجرین، انصار یہ تھوڑے تھوڑے داخل ہو کر اور درود پاک پڑھ کر پھر نکلتے، پھر دوسرے آتے، پھر وہ نکلتے، پھر تیسرے آتے. یہ اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر لا تدخلوا بیوت النبی کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی ہے، تو پھر یہ جو داخل ہو رہے ہیں انہوں نے کن سے اجازت مانگی؟ اس سے جن میں حضرت عباس بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں. یہ مہاجرین میں تو شامل ہیں نا. تو انہوں نے تو وہاں جا کے جنازہ پڑھا، تو ان کی وہاں جانے کی اجازت کہاں سے ہوئی؟ تو لا تدخلوا بیوت النبی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کا حکم نہیں ہے، یہ آپ علیہ السلام کی رحلت سے پہلے کا حکم ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو اب اس کا وہ حکم نہیں رہا. تبھی تو آج اگر روضہ رسول میں کوئی اندر جا کر جو ہے صفائی کرتے ہیں یا مرمت کرتے ہیں یا کچھ دیکھ بھال کرتے ہیں، پھر تو ان کا جانا بھی اندر جائز نہ بنتا، اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو لا تدخلوا بیوت النبی سے یہ جو دھوکہ دے رہا ہے یہ اس کا دھوکہ ہے. اور یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی جو زندگی تھی اس وقت تک کا حکم تھا. یہ تو عام مسلمان کے لیے بھی ہے کہ کسی مسلمان کے گھر میں بغیر اجازت کے آدمی داخل نہ ہو. تو یہ تو نبی کا گھر ہے. ایک دھوکہ اس نے یہ دیا. اور دوسرا آگے سے کہتا ہے کہ ہمیں کوئی حدیث دکھاؤ، ہمیں حدیث دکھاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ ان دو حضرات کو، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہما کو میرے ساتھ روزے میں دفن کرو. یہ کوئی حدیث دکھاؤ. یہ چور الٹا کوتوال کو ٹوکے. اب ہم نے کوئی یہ دعویٰ کیا ہو کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، جب ہم دعویٰ کریں پھر آپ یہ مطالبہ کر سکتے ہیں. ہم نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے اور اس فرمان کی وجہ سے جو ہے تدفین ان کی ادھر ہوئی ہے. تو ہماری طرف سے دعویٰ خود بنا کر اور اپنے مطلب کا مطالبہ ہم سے کرنا یہ تو دھوکے بازی ہے. ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی تدفین ہے. اور یہ گھر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. اب اس پہ قبضہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر کا ہے، وہ آج بھی نبی کے روزے میں ہے. تو یہ تو مسلم ہوتا ہے کہ جو ملک جس کے قبضے میں ہو یہ تو اسی کی ملکیت ہوتی ہے. تو خلاف بات تو آپ کرتے ہیں کہ ان کا حق نہیں بنتا. تو یہ تو آپ کے ذمہ بنتا ہے کہ آپ کوئی دلیل پیش کریں، کوئی حدیث پیش کریں کہ آپ علیہ السلام نے روکا ہو کہ ان کو میرے ساتھ حجرے میں دفن نہ کرنا. یہ تو آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا. آپ ہم سے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر، جہاں تک بات ہے نا کہ یہ جو حجرہ ہے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی میراث ہے یا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت ہے. تو اس کو سمجھیے، قرآن مجید میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن نے یہ واقع بتایا ہے کہ اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ وصیت ہے کہ مذکر کا حصہ اور مؤنث کے 2 حصے ملا کر یہ ایک حصہ مذکر کا اور مؤنث کے 2 یہ برابر ہونے چاہیے. یہ قرآن نے بتایا ہے. لیکن اس آیت کے حکم میں نبی داخل نہیں ہے. اب آپ کہیں گے بظاہر کسی کی استثناء تو نہیں ہے. دیکھیں بہت ساری ایسی آیتیں ہوتی ہیں جس میں بظاہر استثناء نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہم اس میں استثناء مانتے ہیں. جس طرح قرآن مجید میں ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اب 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کرو. اب اس حکم میں سب کا اتفاق ہے کہ نبی شامل نہیں ہے اور بظاہر اس میں استثناء نبی کا ہے بھی نہیں. تو اس طرح بہت ساری آیتیں ہوتی ہیں کہ بظاہر استثناء نہیں ہوتا لیکن حقیقتاً استثناء ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی
यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यहाँ पर भी बज़ाहिर नबी का इस्तिस्ना नहीं है, लेकिन इसमें इस्तिस्ना है, क्योंकि हम पूछते हैं कि शिया मजहब के अंदर मौजूद है ला मीरास लिल कातिल, कि कातिल की कोई मीरास नहीं होती। ये सूरत आपने इस आयत से कैसे निकाली? ला यरिसुल काफिरुल मुस्लिम, काफिर मुसलमान का वारिस नहीं होता, ये तो तुम्हारे यहां भी है। वो सूरतें इस आयत से यूसीकुमुल्लाह से कैसे निकाली? जिस रास्ते से तुमने वो सूरतें निकाली हैं उसी रास्ते से नबी की सूरत भी निकल सकती है कि अंबिया इकराम की मीरास, माली मीरास नहीं चलती। अब ये जो हुजरा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इस पे ये सवाल उठा रहा है कि ये हजरत आयशा की मिल्कियत में कैसे आ सकता है? विरासत से तो आ नहीं सकता। भाई क्यों नहीं आ सकता? एक तो ये अलग बात है कि विरासत नबी की जारी नहीं हुई, कहते विरासत से तो आ नहीं सकता। और अगर ये सदका है तो मुसलमानों का हक है, तो किससे इजाजत मांगी है? अगर ये वसीयत है तो फिर हदीस दिखाओ। इसको आप समझिए कि ये जो हुजरे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत में ये तकसीम नहीं हुए। अज़वाज मुतहरात को आप अलैहिस्सलाम ने अपनी हयाती में उनके हवाले करके उन पे कब्जा करवाया था, और ये हिबा बिल कब्ज की हैसियत में नबी की अज़वाज की मिल्कियत में है। तभी तो कुरान कहता है वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना। उठाओ शिया तफसीरें, सब ने लिखा है कि ए नबी की बीवियों, रहो तुम अपने घरों में। ये घर तो नबी की बीवियों के हैं, तो ये हुजरा भी हजरत आयशा का है। तुम्हारी जिलाल उयून में लिखा हुआ है कि हजरत हसन तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से इजाजत लेकर और तदफीन की इजाजत ले रहे हैं। तो सवाल ये बनता है कि जब हजरत आयशा की मिल्कियत नहीं थी तो हजरत हसन की इजाजत लेने का क्या मतलब है? ये तो तुम्हारे मजहब की किताबों में है। ये तो इतना जाहिल है, इसको अपने मजहब की किताबों का पता ही नहीं है। तो ये जो हुजरे हैं ये अज़वाज मुतहरात के हैं, और ये हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा है, और कुरान इस पर गवाह है वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना। और नबी की बीवियों, रहो तुम अपने घरों में, ये घर तुम्हारे अपने हैं। तो जब ये हुजरा हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुआ, और ये विरासत और जो है सदके की सूरत में नहीं, क्योंकि ये तो विरासत वाले मसले में है ना, नबी की रहलत के बाद के मसले हैं। ये तो खुद कुरान मजीद नबी की मौजूदगी में नाजिल हुआ ना, तो ये आप अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, कुरान नाजिल हो रहा है, तो आपकी दुनियावी जिंदगी में अल्लाह ये बता रहा है कि रहो तुम अपने घरों में। तो ये नबी की जिंदगी में ही ये हुजरे अज़वाज मुतहरात की मिल्कियत थे। हर ज़ौजा का हुजरा उनकी अपनी मिल्कियत था। तो ये जो हुजरा है जो आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन जिसमें है, ये हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा है। कुरान इस पर गवाह है। और उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन कैसे हुई, ये तो हजरत अबू बकर की करामात में से हमारे तमाम बुजुर्गों ने लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि मेरे जनाजे को जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने रख देना। अगर वहां से अंदर से इजाजत आ जाए, इजाजत मांगना, अंदर से अगर इजाजत मिल जाए तो अंदर तदफीन मेरी कर देना, वगरना जन्नतुल बकी में दफन कर देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये तो करामात में से है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के जनाजे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतर के सामने रखकर और इजाजत मांगी गई थी। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हादा अबू बकरिन मुस्तादिन। तो आगे से जवाब आया था, रोजे का दरवाजा खुला, उदखुलुल हबीब इलल हबीब, के यार को यार से मिलाओ। तो ये तो एक इतनी बड़ी इजाजत और इतनी बड़ी करामत के साथ वो एक अलग बात ये भी है कि आप अलैहिस्सलाम की हदीस है अंत व मालुक li अबीक, ये तो हजरत आयशा की मिल्कियत है ना। तो आप अलैहिस्सलाम का फरमान है कि आप और आपकी मिल्कियत ये तो आपके वालिद के लिए है। तो ये हजरत आयशा की बेटी का घर है, हुजरा है। और बाप अगर ये इजाजत ना होती फिर भी उनकी तदफीन वहां गलत नहीं थी, यहां तो बहुत बड़ी इजाजत मिल गई। हजरत अबू बकर की तदफीन यूं हुई
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اجازت کے لیے بھیجا تھا اور حضرت عائشہ نے اجازت دی تھی، تو وہ بھی اجازت کے ساتھ تدفین ہوئے۔ اور یہ جنت ہے، جنت امت کا یہ عقیدہ ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، امت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جنت ہے، جنت، اور جنت میں کوئی زبردستی نہیں ہوتی، جنت میں کوئی چور نہیں ہوتے۔ یہ تمہارے کفر اور بے دین ہونے کی دلیل ہے کہ تمہیں جنت پر اعتراض ہے۔ یہ تو وہ مقدس جگہ ہے جہاں اگر کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی وہاں سلام کرنے کا موقع مل جائے تو وہ اپنی زندگی کی بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے، اور یہ تمہارا مذہب ہے کہ تم اس جنت پر بھی اعتراض کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔